وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ رب تعالیٰ نے ہمیں اس آیت مبارکہ میں ایک ادب سکھلایا ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے وہ معاملات خواہ دنیاوی ہوں یا دینی معاملات ہوں، اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، کیونکہ سعادت مندی، نیک بختی، ہر قسم کی خیر کا حصول صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ نے کسی بندے کے لیے خیر لکھ دی ہے، سعادت مندی، نیک بختی لکھ دی ہے، تو اس کو ضرور پا کر رہے گا۔ اور اگر انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں بدبخت لکھ دیا گیا ہے، خیر سے محروم کر دیا گیا ہے، تو وہ کبھی خیر تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر دیکھنے والا ہے، بصیرت رکھنے والا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الطیارۃ شرک، بدشگونی، نحوست، کسی کو سمجھنا کہ فلانے کی وجہ سے میری زندگی میں ناکامیاں آئی ہیں، فلاں میرے لیے منحوس ثابت ہوا ہے، فرمایا یہ شرک ہے۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا قَدْ يُذْهِبُ اللَّهُ بِالتَّوَكُّلِ، فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی بدشگونی سے اسی شکل میں بچ سکتا ہے کہ وہ اللہ پر توکل کر لے، اللہ پر اعتماد رکھے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اپنے پیارے پیغمبر نبی یوسف علیہ السلام کا، جب وہ خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں پر پیش نہ کرنا، کیونکہ حسد ہی ایسی چیز ہے جو بھائی کو بھائی سے دور کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید نبوت بھی، خیر و برکت ہم میں سے کسی کو مل سکتی ہے، اور اس کے لیے ہم زیادہ ہوشیار ہمیں ہونا ضروری ہے، لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے عطا ہے، اللہ جسے عطا فرما دے۔ بھائیوں نے بری تدبیریں کی، اور یہاں تک ان کی تدبیر پہنچی کہ اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا، یعنی ان کے لیے سعادت کے، نیک بختی کے سارے راستے بند کر دیے، اور پھر جو سعادت مندی اللہ نے لکھ دی تھی وہ مل کر رہنی تھی۔ تو 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے یہاں بڑے واضح انداز میں اشارتاً بیان فرمائی ہیں۔ تو پہلی چیز فَأَحْوَجَ الْقَافِلَ فِي الصَّحْرَاءِ لِلْمَاءِ لِيُخْرِجَهُ مِنَ الْبِئْرِ، بھائیوں نے کنویں پھینک دیا، اللہ نے قافلے کو پانی کا ضرورت مند بنا دیا۔ قافلے کو پیاس لگی، پانی موجود نہیں، اور ادھر ادھر کنووں کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، کس لیے؟ تاکہ پانی حاصل کر لیں۔ اللہ نے قافلے کو پانی کا ضرورت مند بنا دیا،
وہ پانی کی تلاش میں نکلے اور اللہ نے ان کے لیے کنویں سے نکلنے کا ذریعہ بنا دیا۔ جنہوں نے پھینکا تھا وہ سمجھتے تھے اب تو وہ ختم ہو چکا ہوگا، اب اس کا وجود بھی نہیں، نہ اس کا شان و شوکت اسے ملے گی، لیکن اللہ نے قافلے کو پانی کا ضرورت مند بنایا، وہ پانی کی تلاش میں آئے اور نبی یوسف علیہ السلام کے نکلنے کا ذریعہ بن گیا۔ دوسری چیز، فَأَحْوَجَ عَزِيزَ مصر لِلْأَوْلَادِ لِيَتَبَنَّا، عزیز مصر کو اللہ نے اولاد سے محروم رکھا اور یوسف علیہ السلام کو ان کی ضرورت بنا دیا تاکہ وہ اس بچے کو اپنا متبنہ بیٹا بنا سکے۔ یہ ہے اللہ کے ہاں تدبیریں، اللہ کے ہاں لوگ اگر آپ کو گرانے پر تل جائیں، آپ کو مٹانے پر تل جائیں، آپ کے نصیب کو روکنے کے لیے پوری کوششیں کر لیں، لیکن جب بندہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے پھر اسے مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ رأس الزہد الثقۃ باللہ، زہد تقوی پرہیزگاری کا مطلب یہ نہیں کہ میں تسبیح پکڑ لوں، سجدے میں پڑا رہوں، نمازیں پڑھوں، میں زہد کا مطلب یہ کہ اللہ پر مکمل اعتماد حاصل ہو جانا۔ اگر میں نمازیں پڑھوں، ریاضتیں کروں، عبادتیں کروں، لیکن اللہ کی ذات پر میرا بھروسہ ہی نہیں ہے، مجھے اللہ کی ذات پر اعتماد ہی نہیں ہے، تو کیا میں اس اللہ کی معرفت کو پا سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ کہ میں سجدے میں بے خوف ہو کے سجدے میں پڑا ہوں کہ میرا مقدر اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی دکاندار کی وجہ سے، نہ کسی تھانے دار کی وجہ سے، نہ کسی بڑے منصب والے کی وجہ سے مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک میرے دوست نے تصویر بھیجی، افریقہ کا ایک آدمی ریڑھی پہ کوئی چیز پھل وغیرہ بیچ رہا ہے، اس نے اپنے ریڑھی کے اوپر جو لکڑی کی پٹی لگی ہوتی نا، اس کے اوپر جملہ لکھا ہوتا، جو جملہ بڑا ہی قابل غور تھا کہ ایک پھل کی ریڑھی لگانے والا افریقی آدمی، اور اس نے اپنی ریڑھی پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، کیف اخاف من الفقر وانا عبد الغنی، کہ مجھے فقر و فاقے سے کیوں ڈرنا چاہیے، میں تو اس کا بندہ ہوں جو غنی ہے، میں عبد الغنی ہوں نا، کہ اللہ کی صفت ہے الغنی، اور انا عبد الغنی، میں اس غنی کا بندہ ہوں، تو مجھے فقر و فاقے کی کیا فکر ہونی چاہیے۔ تو بات بہت بڑی تھی، اس لیے اللہ کی معرفت میں وہی بندہ آگے بڑھتا ہے جو جتنا اللہ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کر لے۔ آج عبادتیں کر کے بھی ہمیں وہ بھروسہ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے ہاں یہ کہاوت بڑی مشہور ہے کہ مولانا صاحب نے درس دیا ہے کہ آدمی نے کہ بھی جو بسم اللہ پڑھ کے بندہ دریا پار کر دیتا ہے، تو ایک دن مولوی صاحب خود دریا کے کنارے کھڑے تھے، بندہ کہتا میں نے تو سنا تھا، میں تب سے بسم اللہ پڑھ کے دریا پار کرتا ہوں۔ مقصد کیا تھا کہ اسے اللہ پر یقین کامل حاصل ہو چکا تھا، اللہ پر اعتماد پا چکا تھا۔ اور آج سب سے بڑا فقدان یہی کیا، ہم دنیا پڑھ کے نا ہم اسباب کو دیکھتے ہیں کہ بھئی بچنے کا ذریعہ تبھی ہے کہ کوئی مجھے بچا لے، تو پھر اسباب ہوں گے تو میں بچ سکتا ہوں۔ حالانکہ اگر میرے ہاتھ میرے پاؤں باندھ کے کوئی سمندر میں مجھے پھینک دے، وہاں آس پاس کوئی میری پکار سننے والا بھی نہیں، تو پھر بھی انسان کو یقین کامل ہو کہ اگر یہاں سے کوئی بچانے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، ظلمات اندھیروں میں نبی یونس نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اب بچنے کی کوئی امید تھی؟ سمندر بھی نہیں، سمندر کی تہ بھی نہیں، بلکہ سمندر میں ایک مخلوق مچھلی کے پیٹ میں، جہاں کوئی آواز دور دور تک نہیں سنائی دے سکتی، لیکن یقین کامل دیکھیے، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ دیکھیے
کہ اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو الہ العالمین ہے، اور میں نے ہی اپنی جان پر اللہ ظلم کیے، میں تجھ سے رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ تو اس لیے نبی یوسف علیہ السلام جب بھائیوں نے ارادہ کر لیا، ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہیں اور بری تدبیر کر بیٹھے بھائی کے بارے میں، اس کو نیچا کرنے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے، اس کو بے نام و نشان بنانے کے لیے، لیکن اللہ نے عزیز مصر کو بے اولاد اس لیے رکھا تاکہ وہ یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا سکے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جب آزمائش، جیل میں چلے گئے، فَأَحْوَجَ الْمَلِكَ لِتَفْسِيرِ الرُّؤْيَا لِيُخْرِجَهُ مِنَ السِّجْنِ، اللہ نے اس وقت کے فرعون کو خواب دکھلایا اور خواب کی تفسیر کے لیے نبی یوسف کا محتاج کر دیا۔ اب کوئی اس کی تعبیر بیان کرنے والا نہیں۔ بڑے بڑے انہوں نے اس وقت کے جو معبرین تھے بلائے، انہوں نے ستاروں سے، گوٹیوں سے کیا کچھ کر کے بڑے اپنی صلاحیتیں استعمال کی، لیکن اس کی تعبیر سے عاجز رہے۔ اللہ نے فرعون کو نبی یوسف علیہ السلام کا ضرورت مند بنا دی، اللہ نے ضرورت پیدا کر دی، کس لیے؟ لیخرجہ من السجن، تاکہ اس کو جیل سے نکال دے۔ اللہ نے جیل سے نکالنے کے لیے ان کے لیے بہانہ بنا دیا۔ جب جیل سے باہر آ گئے تو فَأَحْوَجَ مِصْرَ كُلَّهَا لِلطَّعَامِ، اللہ نے پورے مصر کو خوراک کا محتاج کر دیا کہ تم پر قحط سالی کا وقت زمانہ آنے والا ہے، اب تمہیں ضرورت ایک ایسے بندے کی ہے جو تمہارے لیے خوراک کو محفوظ کر سکے۔ کس لیے؟ اللہ نے ضرورت مند بنایا تاکہ اللہ اپنے نبی یوسف کو عزیز مصر بنا دے۔ تو یہ اللہ کی تدبیر ہے، اللہ نے اپنے بندے کے لیے کیسے کیسے اسباب مہیا فرمائے۔ تو اس لیے اللہ پر انتہا درجے کا توکل، اعتماد اس چیز میں ہے کہ اللہ کے سپرد بندہ اپنے معاملے کر دے، کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہے اسے اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ اس لیے فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں اپنے سارے معاملے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ ہی اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو اس لیے اپنا معاملہ کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، آپ علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جو یہ چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ اس کی فوراً دعا قبول کر لے، اسے چاہیے آسانی کے حالات میں بھی اللہ سے دعا کرتا رہے۔ جب بندہ آسانی کے حالات میں اللہ سے مانگتا ہے، مصیبت کے وقت جب اللہ سے دعا کرتا تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تو آواز ہماری سنی سنی آواز ہے، یہ آہوزاریاں اور یہ گھبراہٹ میں سسکیوں کی آواز ہم پہلے بھی اس آواز کو سنا ہے۔ اور یہ کتنا خوش نصیبی کی بات ہے جس بندے کے بارے میں فرشتے متعارف ہوں کہ اللہ یہ تیرا بندہ پہلے بھی تجھے پکارتا ہے، اللہ اس کی دعا کو جلدی قبول فرما لے۔ تو کبھی ہم بھی سوچیں کہ مسجد میں جو فرشتے نمازوں کے لیے آتے ہیں کیا وہ بھی مجھے جانتے ہیں کہ بس محلے دار جانتے ہیں، مسجد کے رہنے والی پاکیزہ مخلوق مجھے جانتی ہی نہیں؟ تو اپنی گواہیاں اللہ کے فرشتوں میں بھی قائم کرنی چاہیے۔ تو ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کیا جائے تو انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی راحت ہے اور کل اللہ کے ہاں بھی سب سے زیادہ اجر و ثواب پانے والے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میری امت کثرت سے جنت میں جائے گی، لیکن اس کثیر تعداد کے ساتھ 70,000 ایسے ہوں گے جو صرف اور صرف مکمل طور پر اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی جنت کے مہمان بننے والے ہیں، اور جو ہمارے اندر کوتاہی اللہ دور فرما دے۔